بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی وبارک وسلم وزد علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائمہ بالحق، صلوات۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، بابا سے بلند صلوات۔ تمام حمد و ثنا اس معبود برحق کی بارگاہ میں کہ جو ہمارا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ارحم الراحمین ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، جو اپنی صفات کے ذریعے اپنی مخلوق میں پہچانا جاتا ہے، جو اپنی قدرت کے ذریعے کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، اور جو اپنی محبت کے ذریعے اپنے بندوں کے اوپر اپنی رحمتوں کی باران و بارش کرتا ہے۔ اور تمام درود و سلام ان برگزیدہ ہستیوں کی بارگاہ میں کہ جن پر درود بھیجنا عبادتوں کی قبولیت کی سند ہے۔ صلوات پر عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں سورہ فجر کی تلاوت کہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے اس فجر کی، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، اور قسم ہے ان راتوں کی جفت و طاق کی، اور قسم ہے ان رات کی کہ جو گزرتی جا رہی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں یہ سورہ مبارکہ آہستہ آہستہ پوری کائنات کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سورہ مبارکہ ہم کو بتا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ ایام عزا مصیبت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 10 راتیں، اس میں طاق بھی ہے، اس میں جفت بھی ہے۔ اور پھر اسی سورہ میں پروردگار عالم یہ بتلاتا ہے کہ تم یہ بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا کچھ ہم نے نہیں کیا ہے دوسری قومیں پہ، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، سب کے اوپر جو عذاب نازل کیا اس کی وجہ بھی بتلائی، اور پھر اس کے بعد جہاں سے اپنی نعمتوں کا آغاز کیا اس کے بارے میں بتلایا۔ تو بے شک جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت تاکید ہے مخصوصاً صبح فجر کی نماز میں، اور مخصوصاً اپنے بچوں کا حفظ کرانے کے لیے، کیونکہ یہ مبارک وہ سورہ ہے کہ وہ اس شہید انسانیت
اور جس پر اسلام پر جس کا احسان ہے اس حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ حسین جو پوری کائنات کے لیے شفا ہے، جو پوری دنیا کے لیے نجات ہے، جو انسانیت کے لیے بخشش کا سبب ہے، اس حسین کی شان میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور کیسا حسین کہ جس کے نام کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی راہ ہدایت ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہماری بخشش کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب انسان کے سامنے اور اس کو ہدایت دی جاتی ہے تو اس کی فطرت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی اور بہت مشکل سے تبدیل ہوتی ہیں۔ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو تبدیل نہیں کرتا۔ جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی نیت ہے، جو اس کی فطرت ہے، جس عقیدے پہ، جس سوچ پہ، جس عمل پر وہ قائم رہتا ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کرتا۔ دوسری یہ ہے کہ جو وہ سوچ لیتا ہے اس کی اپنی تدبیروں کے ساتھ زندگی کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اگر ان کو بتایا جائے آپ ایسے نہیں ایسے اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کریں تو سامنے سے جواب آتا ہے ہر انسان کی اپنی زندگی ہے اور اپنی زندگی کو وہ اپنی تدبیروں کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خواہشوں کی طولانی لسٹ، بے شمار لمبی خواہشیں جس کو انسان اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور ان خواہشوں کو وہ ضرورت کا نام دے دیتا ہے۔ کیا آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں؟ کپڑوں کے معاملے میں دیکھ لیں، ضروریات زندگی کے معاملے میں دیکھ لیں، کھانے پینے کے معاملے میں دیکھ لیں، سفر کرنے کے معاملے میں دیکھ لیں۔ ایک دفعہ جو ایک چیز استعمال ہوتی ہے پھر آگے کی خواہش ہوتی ہے بہتر گاڑی ہو، بہتر گھر ہو، بہتر لباس ہو، بہتر کھانا ہو، بہتر لوگوں سے ملاقات ہو اور پیار آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ یعنی وہاں پر قناعت نہیں ہو جاتا مومن سمجھ کر، آگے سے آگے یعنی خواہشات جو ہے وہ طولانی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کے لیے خود میرے مولا ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے خوف ہے اپنی آخری امت کے لیے کہ جس کی طولانی خواہشات اس کو تباہ اور برباد کر دیں گی۔ اور بے شک آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تباہی اور بربادی ہمارے اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، عقیدے کے نام پر ہو رہی ہے اتنی کسی اور نام پہ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سب کو آسان راستہ نظر آتا ہے، آسان طریقہ نظر آتا ہے کہ جس پر چل کر انسان کے جذبات کو خریدا جاتا ہے، انسان کو اپنی طرف مولڈ کیا جاتا ہے۔ اب کس کے دل میں کیا ہے کسی کو کیا معلوم، مگر لباس اگر اسلام کا پہن لیا جائے، کچھ اچھی باتیں کر لی جائیں، کچھ دین و مذہب کی باتیں کر لی جائیں، چاہے اس پہ عمل ہو یا نہ ہو، چاہے اس پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہوں، چل رہے ہوں یا نہ چل رہے ہوں، مگر لوگ کیونکہ ہر کوئی اچھائی کا طلبگار ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف راغب ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر یہی بلبل زبانی، یہی بلبل کردار انسان کو اپنی طرف لے کر آتا ہے اور پھر انسان اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کو عقیدے کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، بلکہ تاریخ اسلامی کو دیکھ لیجئے، کتنی مشکلوں اور کتنی صعوبتوں کے ساتھ یہ ذکر حسین ہم تک پہنچا ہے۔ خون کے گاروں سے بنائی گئی ہیں دیواریں، سر کو چنا گیا ہے اینٹوں کی جگہ، اور پھر یہ کوشش ہوئی ہے کہ نام حسین کو مٹا دیا جائے، کیونکہ یہ نام حسین وہ اسم اعظم ہے کہ جو انسان کو ایمانی قوت دیتا ہے، جو انسان کو وہ حرارت دیتا ہے، جو اس کے قلب کو اور دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اس حرارت کو بجھانے کے لیے، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تمام کائنات میں یہ کوشش آج بھی ہو رہی ہے کہ اس ذکر کو ٹھنڈا کیا جائے، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے ان کی طرف آیا جائے کہ جو نام حسین لیتے ہیں۔ جب میرے چھٹے امام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ شیطان مسلمانوں کی طرف کیوں آتا ہے؟ شیطان مخصوصاً
شیعوں کی طرف کیوں آتا ہے؟ جو عقیدہ اہل بیت رکھتے ہیں ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یا مصیبتوں کی شکل میں آتا ہے کہ وہ اس مشکلوں، مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں سے گھبرا کر نکلے یہاں پہ اور دوسرے دروازے پہ چلے جائیں کہ کہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، جادو تو نہیں ہو گیا، نظر تو نہیں ہو گئی، یہ تو نہیں ہو گیا، یعنی کسی دوسرے دروازے کی طرف لے جانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جبکہ کائنات میں سب سے بڑی تعویذ جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم جا کر اپنی مشکلوں کو حل کر سکیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ شیطان جو ہے ان کی طرف زیادہ آتا ہے، مشکلوں کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، تکلیفوں کی شکل میں؟ کہا یہ تو بتاؤ چور کس گھر میں کودتا ہے، کس تجوری کا دروازہ توڑتا ہے، تالا توڑتا ہے وہاں کہ جہاں اس کو معلوم ہو کہ ہیرے جواہرات ہے، جس گھر میں اس کو معلوم ہے کہ قیمتی مال ہے، جس گھر میں اس کو پتا ہو کہ یہاں بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، جب کودے گا، چوری کرے گا تو بہت کچھ ملے گا یہاں سے۔ ایسے گھر میں تو نہیں جاتا کہ جو کنگال ہو، خالی ہو، جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو۔ جو غیر مسلم ہیں، جو غیر اسلامی ہیں، ان کے گھروں میں تو کوئی ایسا ہیرے جواہرات ایمانی نہیں ہے، ایسا کوئی سونے کی کان ان کے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ آخرت کی کامیابی کو حاصل کر رہے ہوں۔ صرف اسی گھرانے میں وہ سونے اور ہیرے اور جواہرات کے انبار لگے ہوئے ہیں جس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو کودتا چور وہیں پہ ہے جہاں اسے کچھ ملنا ہو، تو شیطان حربہ اپنا وہیں لگاتا ہے، کمند وہیں لگاتا ہے جہاں پر اس کو ہیرے جواہرات کو تباہ کرنا ہو، برباد کرنا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حسد ایمان کو ایسے تباہ کرتا ہے جیسے سرکے کو دودھ میں ڈال دیا جائے۔ کبر جو ہے تمام اعمال کو ایسے جلا دیتا ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو جو لالچ ہے اس طرح سے تباہ برباد کر دیتا ہے کہ اس کی قبر اور آخرت اور دنیا سب تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی چور کی نقب ہے، یہ چور کی چوری ہے جو شیطانی شکل میں آ کر ہم کو بہکاتی ہے۔ مگر خوشا نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس ڈر سے اتنا وابستہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ چور کس راستے سے آ رہا ہے، چور کدھر سے داخل ہو رہا ہے، چور کہاں سے اوپر سے حملہ کر رہا ہے۔ اور پھر خدا نے تو کہہ دیا ہے تو سب کو بہکائے گا، الا مخلصون، میرے مخلص بندوں کو تو بہکا ہی نہیں سکے گا۔ اور میں نے تمام راستے کھول دیے تیرے لیے، مگر دو ہی راستے تو کھلے ہوئے ہیں، ایک دعا کا راستہ، دوسرے سجدہ کا راستہ۔ اور جب ہم در حسین پر آتے ہیں تو دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر حسین ہمیں سجدہ آخر کر کے بتاتا ہے کہ سجدہ وہ صفت ہے اور سجدہ وہ عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے جو قبولیت کی سند پاتا ہے۔ صلوات بر محمد والے بڑی بڑی یا رسول اللہ، نیتیں اگر درست ہوتی ہیں تو خدا کامیابی ضرور عطا کرتا ہے۔ بعد شہادت حسین، بعد واقعہ کربلا بڑی بڑی تحریکیں اٹھی، بڑے بڑے انقلاب آئے، اموی حکومتیں، عباسی حکومتیں، سب خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے آئے کہ ہم اہل بیت، ہم رشتہ دار ہیں اور ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ مگر جب مسند خلافت مل گئی، جب حکومت اور دولت مل گئی، تو جتنا ظلم بنی عباسی نے شیعوں پہ کیا اتنا ظلم کبھی ہوا ہی نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے انہی کے زمانے میں تو قبر حسین پہ پانی چلایا گیا، حسین کے نام لیوا کو شیعہ نے حیدر کرار کو چن چن کے جو علی کے چاہنے والے تھے شہید کیا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ مجھے تو وہ کھانا اچھا نہیں لگتا کہ جب تک حسین کے، علی کے چاہنے والوں کو شہید کر کے، قتل کر کے اس پہ سفرہ بچھا کر میں نہ کھاؤں۔
اس وقت کے خلفاء یہ کہتے تھے مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی شیعان علی اپنے خاک و خون میں غلطاں ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ شیعہ کشی کی گئی، اتنا زیادہ سادات کشی کی گئی کہ ایک ایک جب ہارون رشید اور مامون رشید کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب زندانوں کو کھولا گیا تو ایک ایک حجرے میں ہزاروں حجرے تھے، ایک نہیں ہزاروں ایسے حجرے تھے جس میں تالے لگے تھے، اور لوگ یہ سمجھے شاید اس میں ہیرے جواہرات تھے، مگر کھولا گیا تو ہائے کیا نظر آیا، اس میں سینکڑوں لوگ تھے کہ کچھ مر چکے تھے، کچھ زندہ تھے، اور جن کو شہید کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان حجروں میں ڈال دیا گیا تھا۔ عجیب دردناک کہانی ہے، عجیب دردناک جو ہے وہ داستان ہے، حسین ہے۔ اور پھر اس کے بعد تحریکیں اٹھی، مگر جس کی جیسی نیت تھی، مکے کی تحریک عبداللہ ابن زبیر، مدینہ کی تحریک واقع حرہ، توابین کی تحریک سلمان ابن خزائی، کہ جو یہ آئے کہ ہاں ہم ذکر حسین، ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے، مگر کامیاب کوئی بھی نہ ہو سکا۔ اور پھر ایک تحریک آئی کہ جو مختار کی تحریک تھی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے، جیسی نیت تھی اسی طرح سے کامیابی ہوئی، کہ دعائیں نکلی ہیں مولا سید سجاد کے، اور پوچھا گیا ہے کہ جا کر دیکھو حرملہ کی ابھی تک مرنے کی خبر نہیں آئی ہے، حرملہ کی مرنے کی خبر آئے گی تو ہمارے اہل بیت میں ایک خوشی کی لہر آئے گی۔ دعا دی ہے مولا نے جب حرملہ کے مرنے کی خبر آئی ہے، اس کے قتل ہونے کی، اس کے جہنم فی النار ہونے کی خبر آئی ہے، یعنی نیت تھی تو مولا نے عمل کو قبول کیا۔ اور آنے والے وقت نے یہ بتایا جو دشمن اہل بیت تھے، ارے یہ تو تحریک سب سے زیادہ ناکام ہوئی، جبکہ تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کامیاب ترین تحریک تھی مختار کی تحریک، کہ ایک ایک کو چن چن کے کس طرح سے جہنم فی النار کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ذکر حسین وہ ذکر ہے کہ جو انسان کو شجاعت دیتا ہے، جو انسان کو صبر دیتا ہے، جو انسان کو طاقت دیتا ہے، اور جو انسان کو توکل دیتا ہے، کہ آج بھی نام حسین لینے والے اسی حسین پہ بھروسہ کر کے تو فرش بچھاتے ہیں، اور صرف فرش بچھاتے نہیں ہیں بلکہ دوسرے دشمن جو ہیں وہ بھی ڈر کے مارے کچھ نہیں کہتے کہ اس فرش کے لیے کچھ نہ کہو، اس ذکر حسین کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ بلا ہمارے سر آ جائے گی، کیونکہ صلوات بر محمد والے محمد صلوات۔ انسان کے نفس کے اندر دو خطرات ہوتے ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی۔ اندرونی حسد، کسالت، بغض، یہ جتنی پرابلم مشکلات ہوتی ہیں اندرونی بیماریاں، اور باہر کی لوگوں کی بیماریاں، دشمنوں کے حملے، دشمنوں کی مصیبتیں، دشمنوں کے وار، اور جس کا حل بتایا ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے کہ ہم اندرونی بیماری اور بیرونی بیماری دونوں خطرات سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ قرآن کی نورانی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ کس طرح سے جو بیرونی لوگوں کی جو بلائیں ہیں، وہ لوگ جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، بار الہ میں ان کی پناہ میں، تیری پناہ میں ان کی وجہ سے آتا ہوں، کہ تو مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سے بچا لے کہ جو آ کر میرے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، میری بیماری کو کہتے ہیں کہ یہ بیماری خدا ایسے حل نہیں ہوگی، فلانا پیر کے پاس جاؤ، وہ تعویذ لکھے گا تو تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ خناس ہے دلوں کے اندر جو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن نہ پڑھو، سورہ احزاب کی آیت، سورہ احزاب نہ پڑھو، سورہ قل اللہ نہ پڑھو، سورہ کوثر نہ پڑھو، بلکہ جاؤ اس پیر کے پاس، وہ مسئلے کو حل کرے گا، وہ تعویذ لکھے گا تو تمہاری بہو تمہارے تابع ہو جائے گی، تمہارا شوہر تمہارے تابع ہو جائے گا۔ یہ اس طرح سے ہو جائے گا کیونکہ قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں کرو وہ کرو، تو پھر قرآن پکار کے کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور پھر قل اعوذ برب
برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد۔ یہ 2 آیتیں ہیں جو اندرونی بیماریوں سے بھی انسان کو نجات دیتی ہیں اور بیرونی بیماریوں سے بھی انسان کو شفاء کامل عطا کرتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنی صبح کا آغاز ان سوروں سے کیا کرو، اپنی صبح کا آغاز ان آیتوں سے کیا کرو، اور پھر اس کی پناہ میں آ جاؤ جو کائنات کو عافیت کے اندر رکھتا ہے، جو کائنات کو پناہ میں رکھتا ہے، اس کی پناہ کے اندر آ جاؤ۔ اور کس طرح سے خدا یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان وہ نورانی ہستیاں اتاری ہیں جو تم کو شفا اور پناہ دیتی ہیں۔ اور جب جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے اور کچھ چارہ نظر نہ آیا تو آپ نے جناب یعقوب نبی اللہ کا واسطہ دیا خدا کی بارگاہ میں، پروردگار عالم تجھے واسطہ یعقوب نبی اللہ، تو صدائے پروردگار عالم آئے گی کہ یوسف یہ کس کا واسطہ دے رہے ہو؟ اس پہ تو ہم نے نعمتیں وا کر دی، 12 بیٹے عطا کیے، ایک بیٹا دور ہو گیا تو رو رو کے آنکھیں اپنی ضائع کر لی۔ وہ تو ایسا نبی ہے، آواز پروردگار عالم آئی، ان کو تم واسطہ قرار دو کہ جن کا کائنات پہ احسان ہے، جو خدا کی بارگاہ میں وما تشاءون الا یشاء اللہ، وہی چاہتے جو رب چاہتا ہے، جو خدا جن کی بارگاہ میں شکر کر رہا ہے ان کا واسطہ دو کہ اگر وہ محمود ہے تو یہ محمد ہے، اگر وہ علی الاعلیٰ ہے تو یہ علی ہیں، اگر وہ فاطر السماوات ہے تو یہ فاطمہ ہے، اگر وہ قدیم الاحسان ہے تو یہ حسن حسین ہیں۔ ان کا واسطہ دے کے جو بھی مانگا جاتا ہے خدا فراواں عطا کرتا ہے۔ صلوات عزیزان گرامی، وابستہ رہو قرآن اور حسین کے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی دروازہ نہیں، یہی صراط مستقیم ہے، یہی حوض کوثر تک پہنچائے گا، یہی مرتے وقت جاکنی کے عالم میں جان آرام سے نکلے گی۔ کیوں نکلے گی؟ جان کی تو وہی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ تمام زندگی جس کا ماتم کیا، جس کا نام لے، جس کا عشق کیا، اور جب عاشق سامنے آ جائے جو بہت اچھا لگتا ہو، جس پہ زندگی واردی ہو، جب وہ نظروں کے سامنے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی۔ جب آخری وقت ہو اور مولا ہمارے سامنے ہو، پنجت پاک ہمارے سامنے ہو، اور مولا کا یہ وعدہ ہے، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے صلوات بر محمد والے محمد صلی تو حارث حمدانی، اور میں یہاں پر ایک نقطہ یہ بتاتے جاؤں کہ حارث حمدانی یہ اس حارث سے جدا ہے مگر انہی کے خاندان کے ہیں۔ اس کے ایک روایت ہے کہ اسی کے بھائی ہیں کہ جس نے جناب مسلم کے بچوں کو شہید کیا تھا۔ یہ حارث حمدانی مولا کے بہت قریبی صحابی ہیں مگر تربیت کا اثر ہے۔ جیسے محمد ابن ابو بکر کی تربیت کا اثر، تولد کہاں ہوا، تربیت کہاں ہوئی، تربیت کا یہ اثر ہوا کہ علی کے قریب ہوئے، اسی طرح سے حارث حمدانی تربیت کا یہ اثر نہج البلاغہ میں مفصل خطبہ ہے آپ سے روایت کے ساتھ حارث حمدانی کا۔ اور حارث حمدانی نے جب مولا سے کہا، مولا بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت برا لگتا ہے، اچھا نہیں کہ جب آپ کو ممبر سے برا کہا جاتا، 90 برس تک علی کو برا کہا جاتا رہا، اور آج دیکھ لو جنہوں نے برا کیا ان کا منہ کالا۔ عزیزان گرامی، کہا مولا بہت برا لگتا ہے جب آپ کو ممبر سے برا کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ چلو نام ہی نہ لو، نہیں، نام لے کے برا کہا جاتا ہے، کیا کریں، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو کہا کہ ہمارے شیعوں سے کہو گھبرایا نہ کریں، پریشان نہ ہوں، آنے والے وقت میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور 3 موقع پر کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ایک جاکنی کے عالم میں، ایک قبر میں جب ممکن نکیر آئیں گے، اور ایک پل صراط پہ۔
ایک پل صراط پہ ان سے کہا منتظر رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے کسی مومن کا تو مولا سرانے ہوتے ہیں اور پھر وہ مولا کو دیکھتا ہے, چہرہ مسکراتا ہے, فرشتے اس کی روح لے جاتے ہیں. جب قبر میں اترتا ہے سوال کیا جاتا ہے مولا سرانے ہوتے ہیں. ہر باب مدد علم جو کے سامنے جب ہوتا ہے تو ہر سوال کا جواب آسانی سے دیتا چلا جاتا ہے. یہ ہماری مولا کی قربت ہے. اور پھر بے شک علی کا در پھر علی کا در ہے. سلام اس گھر کی روشنی کو. عزیزان گرامی, ایام اعزاء آہستہ آہستہ اپنی منزلیں طے کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے ایام اعزاء آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آج 7 محرم آ گئی. حسین کے خیام میں التش التش کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو رہی. 4 محرم کو جب دریا سے خیمے ہٹائے گئے, 2 محرم کو وہ پانی آیا, 4 محرم کو جناب بریر اور جناب زہرقین یہ دونوں گئے ہیں مشق لے کے اور دریا سے پانی لے کر آئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. 4 محرم کو ایک مشق پانی آیا ہے جو بچوں کے لیے کافی تھا, اور 2 محرم کو جو پانی تھا وہ چل رہا تھا. عزیزان گرامی سوچئے یہ ایک مشق پانی کتنا چلے گا پورے قافلے میں, صرف بچوں کے لیے کافی تھا. اب سوچئے کہ بڑوں نے کب پانی پیا یا کب نہیں پیا, کتنے پیاسے تھے اور کب ان کی پیاس بجھی, کب سے پانی نہیں پیا انہوں نے. میں یہ کہتی ہوں کہ 2 محرم سے پانی نہیں پیا انہوں نے, کیونکہ جو بھی پانی تھا وہ بچوں کے استعمال میں تھا. 7 محرم کی صبح وہ صبح تھی کہ جب پانی تمام ہو گیا, بچے آتے ہیں خیمے میں, ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے سے تیسرے خیمے, التش ہاتھوں میں کوزے ہیں, تھوڑا سا پانی مل جائے گا. اور پھر مائیں مشق کو الٹا کر کر کے جھاڑتی ہے, شاید ایک قطرہ پانی مل جائے اور بچوں کی پیاس بجھ جائے. مگر ہائے ستم ظرفی, التش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور ہائے عاشورہ آ گئی. صبح عاشورہ سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا. میرا مولا خدا حافظ کہتا ہے, پھر لاشیں اٹھا کر لاتا ہے, اور پھر ایک یتیم حسن بار بار آ کر مرنے کی اجازت مانگتے ہیں. مولا کہتے ہیں میں نہیں, بھائی کی نشانی ہے, بھائی کی نشانی میں تمہیں میدان میں نہیں بھیج سکتا. اور ام فروا کہتی قاسم ابھی تک تمہارے مرنے کی خبر نہیں آئی, میں قیامت میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی, میں قیامت میں سیدہ کے سامنے کیسے سرخرو ہوں گی. کہ مادر گرامی چچا جان اجازت نہیں دیتے, کوئی سبیل کیجئے, اس مشکل کا کوئی حل بتائیے. ارے مشکل کا حل, ام فروا کو یاد آ گیا, ایک تعویذ بندھی تھی قاسم کے بازو پر, اس کو کھول کے دیکھا. ارے والی و وارث امام حسن نے کہا تھا, ارے جب قاسم پہ مشکل وقت ہو, روز عاشورہ ہو, اس تعویذ کو کھول لینا, یہ مشکل کو حل کرے گی. تعویذ کو کیا لکھا تھا کھول کے دیکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے بھائی حسین تم پر حسن کا سلام, تم اس وقت نرغ عادہ میں گر چکے ہو, میری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ قبول کرو, قاسم کی قربانی قبول کرو. قاسم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوئی. خط لے کر امام کی خدمت میں پہنچے. امام نے دور سے دیکھا, قاسم قریب آئے, کہ لگتا ہے قاسم کہیں سے کامیابی لے کے آ رہے ہو. خط کو آگے بڑھایا, مولا نے آنکھوں کو لگایا, بوسہ دیا اور پڑھ کے کہا بھیا یہ کیا کیا, جاؤ قاسم تم بھی اپنا داغ ہمارے سینے پہ دو, 13 برس کا بچہ ہے. عباس سوار کر رہے ہیں, پاؤں گھوڑوں کی سموں تک نہیں آتے. علی اکبر نے پاؤں کو گھوڑوں کی پشت سے باندھ دیا, ہاتھ میں تلوار دی. قاسم ماں سے خدا حافظ ہوئے, بیویوں کو خدا حافظ کہا. مولا حسین نے پیشانی کا بوسہ دے کر کہا جاؤ قاسم خدا حافظ.
اب عباس کا شاگرد میدان کربلا میں جا رہا ہے، علی کا پوتا ہے، تلوار چلانی شروع کی، جنگ کرنی شروع کی۔ لوگوں کو خیبر و خندق کی تلوار یاد آ گئی، ذوالفقار یاد آ گئی، چاروں طرف علمان علمان الحفیظ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کب کہہ رہے ہیں یہ کون بچہ ہے جو اتنا خوبصورت ہے اور اتنا ماہر جنگ ہے؟ شمر نے کہا نہیں معلوم، یہ حسن کی جان علی کا پوتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ایسا کرو سب گھیر لو، چاروں طرف سے نزدیک آ جاؤ، ایک بار حملہ کرو، الگ الگ حملہ نہ کرو، کوئی اس پہ فتح حاصل نہیں کر سکے گا اگر دور دور سے حملہ کرو گے۔ ارے بکھری فوج سمٹ آئی، پوری ہزاروں کی فوج نے ایک مرتبہ جناب قاسم پر یلغار کیا۔ کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر دور سے مارتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی بھالا پھینکتا ہے۔ ہائے حسن کا لال گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا، جب لڑکھڑانے لگے، ہائے میرا مولا، تڑپ کر آواز دی امو ادرکنی، چچا جان خبر لیجئے۔ ہائے ہائے قاسم کی آواز سنی، ایک طرف سے عباس چلے، دوسری طرف سے حسین چلے، دونوں کو جو آتا دیکھا فوج نے، ادھر کی فوج ادھر ہو گئی، ادھر کی فوج ادھر ہو گئی، گھوڑے آپس میں ٹکرانے لگے، آپس میں دوڑنے لگے، اور ہائے میرا مولا، ہائے قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اب لاشوں کے، اب جناب قاسم کے جسم پر گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، ہائے لاشا زندگی میں پامال ہونا شروع ہو گیا۔ جب بھی کوئی گھوڑے کا سم قاسم کے جسم پر پڑتا تھا، ہائے میرا قاسم تڑپ کر کہتا تھا چچا جلدی آؤ، چچا جلدی آؤ، ایسا نہ ہو کہ جب آپ آئیں تو مجھے زندہ نہ پائیں۔ گھوڑے دوڑتے رہے، لاشا پامال ہوتا رہا، اور جب مولا پہنچے ہیں لاش قاسم پر، بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھے مولا نے۔ ارے میرے لال میں شرمندہ ہوں، معاف کرنا، دیر ہو گئی آنے میں۔ اب آ کے دامن کو بچھایا ہے، ایک ایک ٹکڑے کو ہائے جمع کرنا شروع کیا، لاش قاسم کو جمع کیا، ایک گٹھری سی بنا لائے، پوچھ پہ گٹھری کو رکھا، کالی اکبر آگے بڑھو، عباس آگے بڑھو، ام فروا سے کہنا قاسم کی بارات رن سے آ رہی ہے، ارے مسند بچھاؤ، بیویوں کو بلاؤ، ارے سب کو جمع کرو۔ لاش قاسم خیمے میں آئی، جناب قاسم، امام حسین نے، میرے مولا نے پوچھا مادر قاسم نظر نہیں آ رہی، کہیں پر بھابھی نظر نہیں آ رہی؟ جناب زینب نے کہا دوسرے حجرے میں بھابھی نماز شکر ادا کر رہی ہے، بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بیوہ کی قربانی کو قبول کیا، لعنت اللہ القبر کا۔